بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ روزانہ رمضان کے متعلق مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، تو آج کا مسئلہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ روزے کی حالت میں غسل کرتا ہے اور اسی درمیان اس کے کان میں پانی چلا جاتا ہے، تو کیا اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ دوسری بات، بندہ روزے کی حالت میں ہے اور بارش ہو گئی اور بارش کا پانی اس بندے کے کان میں چلا گیا، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تیسری بات، بندہ روزے کی حالت میں ہے اور سوئمنگ پول کے اندر تیرنے کے لیے اترا اور اسی درمیان اس کے کان میں پانی چلا گیا، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غسل کے دوران اگر بندے کے کان میں پانی چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کہ بارش کا پانی بھی اگر کسی روزے دار کے کان میں چلے جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سوئمنگ پول کے اندر تیرنے کے لیے اترا اور پھر اس کے کان میں پانی چلا گیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی مناسبت کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا کان میں تیل ڈالنے کی وجہ سے یا پھر دوائی ڈالنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کان میں تیل ڈالا گیا یا پھر دوائی ڈالی گئی تو اس کے ذریعے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں بلا اختیار منہ کے اندر مکھی یا مچھر چلا جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بلا اختیار اگر مکھی یا مچھر حلق کے اندر چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آج کا تیسرا مسئلہ جو بہت اہم ہے، قابل غور ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں کہ کفارہ کسے کہتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتلا دوں، رمضان کا روزہ قصداً توڑ دینے کی وجہ سے کفارہ واجب ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات کہ ایک روزے کا کفارہ کتنا ہوتا ہے؟ اگر کسی شخص نے جان کر قصداً ارادتاً کسی نے روزے کو توڑ دیا تو ایک روزے کا کفارہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، جو کہ اس زمانے کے لحاظ سے ممکن نہیں ہے۔ تو پھر اس زمانے کے لحاظ سے ایک روزے کا کفارہ کتنا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ارادتاً قصداً روزہ توڑ دیا تو ایک روزے کا کفارہ 60 دن مسلسل روزے رکھنا ہے۔ اگر روزے رکھنے کی استطاعت نہ ہو، 60 روزے نہ رکھ سکتا ہو، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ایک روزے کا کفارہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ہاں، دوسری اور اہم بات کہ ایک شخص ہے، وہ کفارے کے 60 روزے رکھ رہا ہے اور اس نے بیچ میں ایک دن ناغہ کر دیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو میں بتلا دوں، جب کفارے کے 60 روزے رکھیں تو بلا ناغہ مسلسل 60 روزے رکھنا واجب ہے۔ اگر درمیان میں ناغہ کیا اور صرف ایک ہی دن اس کا روزہ نہیں رکھا، اس نے روزہ نہیں رکھا، تو پھر اثر نو، پھر سے نئے سرے سے ایک روزے کے حساب سے، ایک کی گنتی کے حساب سے پھر 60 روزے رکھنا اس کے اوپر واجب ہے۔ جی،
تیسری اور اہم بات کفارے کے حساب سے تھوڑا سا مضمر رکھ کے بیان فرمائیں، تھوڑا سا مضمر رکھ کے بیان فرما رہا ہوں کہ ایک عورت ہے اور وہ کفارے کے روزے رہ رہی ہے اور اس نے 30 روزے رکھے اور پھر اس کے بعد وہ شرعی عذر سے روزے نہیں رہ سکتی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر عورت نے 30 روزے رکھ لیے یا پھر 25 روزے رکھ لیے، پھر اس کے بعد اس کو شرعی عذر پیش آ گیا، تو وہ ان ایام کے مکمل ہونے کے بعد پھر 25 کے بعد سے 26، 27، 28، 29، 30 اسی طرح پورے 60 مکمل کرے۔ اس کے ان ایام کی وجہ سے کفارہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی کامل سمجھ عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین پہ چلنا، دین پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کووڈ-19 سے، اس لاک ڈاؤن سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو، اس مہلک بیماری کو ہم سے جلد از جلد دور فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا پھر کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔